پرائم منسٹر کی جو فارن پالیسی آئی جس کے اندر انہوں نے گند اٹھانے سے یا صاف کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس کو تمام اپوزیشن جو ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں انڈورس کرتی ہے؟ قاہرہ صاحب دیکھیے، پاکستان کا کوئی بندہ، کوئی لیڈر بھی پاکستان کا دشمن نہیں ہے. کسی کو دشمنی کی سند دینا یا اس پہ دشمنی کے الزام لگانا یہ نامناسب ترین بات ہوگی. ہاں، اس کی پالیسیوں سے ملک کو شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم نقصان ہو سکتا ہے، یہ بات اپنی جگہ. بہرحال اس کا ایک اپنا وجود ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. فوکس نہیں ہے آپ کی تصویر. ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت عرصے سے ہم سے بہتر ہیں. ہم ان کے ساتھ طویل عرصے سے ان کے دوستی میں رہے، ان کے اتحادیوں میں رہے، ان کی جنگ کے فرنٹ لائن رنر رہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہمیں ہمیشہ انہوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا. اس لیے کہ امریکہ، دنیا کا ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے، لیکن امریکہ تو پیورلی مفادات پہ اپنی پالیٹکس کو لے کے چلتا ہے اور اپنے ریجنل مفادات کو بھی دیکھتا ہے. لہٰذا انہوں نے ہندوستان کے اس وقت بھی نخرے اٹھائے، اس وقت بھی ان سے کوآپریشن کیا جب وہ بیسیکلی رشیا کے زیادہ قریب تھے اور جب اس وقت کولڈ وار کا ٹائم تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان کا یا امریکہ کے تعلقات کو چھوڑیے، خارجہ پالیسی کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی کو بالکل بہت تلخ باتیں کر کے، تلخ لہجوں میں باتیں کر کے اپنی ہوم کنسٹیچوئنسی کو پلیز کرنے کے لیے وہ تلخیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے جو ایک طاقتور ملک کا رویہ ہے. اس کے اوپر اگر ہم بھی وہ رویہ اختیار کر لیں گے، دیکھیے اگر افغانستان کے کسی بندے نے پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، بہت خوفناک بات ہے، اس کو مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہاں تو کئی امریکیوں نے ہمیں گالی دی ہے من حیث القوم، تو پھر بھی ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں، اس بندے سے بھی باتیں کرتے رہے. کئی ان کے وزراء نے ہم پہ الزام لگائے، کئی ان کے صدور نے ہم پہ ڈائریکٹلی الزام لگائے. یہاں کے ایمبیسڈر نے کہا تھا. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ڈرنا اس سے مقصود نہیں ہے، کہیں یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کہا جائے جی کہ پیپلز پارٹی کا بندہ تو کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں ڈر کے رہنا چاہیے. نو، لیکن آپ یو کین بی فرم وداؤٹ بینگ رف. آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، اپنی قومی، ہاں، اور آپ اپنے قومی مفاد کو اور اپنے قومی موقف کو بالکل انڈورس کر کے رکھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو ایڈریس کرنے اور امریکی صدر کو ایڈریس کرنے میں تھوڑا سا فرق رکھیں تو بہتر ہے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ. شبلی فراز صاحب امریکن صدر کو ایڈریس کرنے، اور یہ قاہرہ صاحب سب سے انٹرسٹنگ جملہ کا ہے، اپوزیشن کو تو یار جس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے. میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں. دیکھیں ماضی میں جو فورن پالیسی اور جس طرح سے امریکہ صدور کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ملا جاتا تھا، تو اس میں ایک وہ لگتا تھا کہ ایک برابری نہیں تھی، وہ اس میں وہ گریس نہیں تھی جو کہ پرائم منسٹر صاحب جب وہ ملتے ہیں تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. جو پرائم منسٹر نے جو آج باتیں کی ہیں وہ بالکل ڈپلومیٹک نارمز کے اور جتنی بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک مہذب طریقے سے انہوں نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا کہ اگر آپ اس سے سوال کریں کہ جی آپ اس کے فون کا انتظار کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایک ان کا پرائم منسٹر صاحب کی جو کنورسیشن ہے وہ ہمیشہ بڑی کینڈڈ سی رہی ہے، بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی رہی ہے، اور بغیر انہوں نے کسی کو آفینس کرنے کے انہوں نے اپنے پاکستان کی پوزیشن بہت ہسٹوریکل اور مستقبل کے لیے کہ جو بھی مسائل افغانستان میں پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے ہم نے آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی شبلی صاحب. جو میری کامران ایک منٹ ذرا رکیے گا. قاہرہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے. جی گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے بڑا گریسفلی اور زوردار طریقے سے ہمیشہ امریکی انتظامیہ سے اپنی باتیں کی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوں، ایون میاں نواز شریف کے دور میں بھی کسی نے جھک کے باتیں نہیں کی. ہمارے مخالف تھے ضیاء الحق، بڑا بدترین انہوں نے پاکستان کے اوپر وار کیا ہے، ان کے بڑے نقصانات ہوئے، لیکن ضیاء الحق بھی بڑے انا کے ساتھ ملتے تھے امریکی صدور سے، عزت کے ساتھ ملتے تھے اپنا وقار بحال رکھتے ہوئے. گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا قومی وقار فروخت کرنے کو یا اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا رہا. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کے نارمز ذرا مختلف رہے تو بہتر رہے گا، کیونکہ یہ آپ کا اور ہمارا ذاتی ایشو نہیں ہے، یہ قوم کا ایشو ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا جو مقدمہ ہے
یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی بجائے جب ہم بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل میں، اور میں ان کا حصہ رہا اور اس ڈائلاگ کا حصہ رہا، میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب افغانستان کے صدر بھی اور ہمارا صدر بھی ڈیلیگیشنز کے ساتھ تھا، اور ہیلری کلنٹن اس وقت امریکن ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہی تھی with 5 منسٹرز، پینٹاگون اینڈ سارے ہمارے بھی آرمی چیف ISI اور سارے لوگ تھے، اسی طرح افغانستان کے تھے. تو ہم نے اس 2 روزہ ڈائلاگ میں پاکستان کا موقف، یہ جو بائیڈن اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کے سامنے اتنے زور سے رکھا تھا کہ اس کے کوئی مہینے بعد جو ہیلری کلنٹن تھی، سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں، انہوں نے باقاعدہ کانگریس کمیٹی کے سامنے بیان دیا تھا کہ پاکستان آج جس مسئلے کا شکار ہے، ہم اس کو چھوڑ کے آئے تھے، یہ ہمارا پیدا کردہ ہے. یہ ان کو خود ریئلائزیشن نہیں تھی ہوئی، کسی نے بہرحال ان کو سمجھایا تھا، اور اتنے مؤثر میڈیا کی انٹریکشن بھی کروائی گئی کہ وہ بات انہوں نے خود اپنی پالیسی میکرز کو بھی کہی. جی وہ اینکرز کو بھی یہاں پہ ملی تھی، انہوں نے کی نا جی. ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہیلری کلنٹن صاحب یہ بات درست نہیں ہے اور اپنی شبلی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی موقف بیان کیا ہوگا نا. ٹھیک شبلی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. شبلی صاحب کیوں درست نہیں؟ دیکھیں قاہرہ صاحب کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہمارے کئی سیاسی لیڈر امریکہ جا کے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ ان کو پاکستان میں اقتدار دیا جائے، یہ پوزیشنز نہیں لیے ہیں؟ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. بدقسمتی سے یہی تو ہے کہ ویک کیا ہے ہم نے. صاحب کس نے لیے ہیں؟ نہیں بتا دیجئے تاکہ اس کا کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. اب آپ جتنے بھی نام لے لیں، آپ بتائیں تو صحیح نا. مطلب ہے کہ وہ تو آپ اگر پڑھ لیں نا، آپ اوباما کی کتاب پڑھ لیں، آپ مجھے کتاب ریفر کر دیں، یہ بندے کا نام ریفر کر دیں. یہاں کی ایمبیسی میں میں وضاحت کروں گا، ورنہ ڈاکٹر طارق وضاحت کریں گے. ہاں آپ بتا دیں نا، آپ بے نظیر صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں، بڑی سیریس الزام لگا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ وہ کون سا لیڈر تھا؟ اکثر لوگوں نے یہ کیا ہے. مثلا نام لے دیں نا. دیکھیں نام لے. نہیں، نام لینے کی کیا میں ضرورت ہے؟ اس وقت ہمارے جو ملک کا جو مسئلہ ہے، میں تو آپ کی اس بات اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بات ہے نہیں، آپ ایک بالکل مفروضے پہ بات کر رہے ہیں. جس طرح سے جس وقار نہیں شبلی، یہ طریقہ نہیں ہے بھائی. اگر آپ نے کہنا ہے تو اسپیسیفکلی کہیے، ہم اس کا جواب دیں گے نا. مولانا فضل الرحمان نے نہیں طارق فضل بھی ہے، میں بھی، ہم جواب دیں گے. اب وہ ہے نہیں تو میں ان کا نام کیوں لوں؟ یار میں مجھے کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ چلے میں کتاب پڑھ لیتا ہوں. تلخینی پیدا کرنا چاہتے ہم. نہیں تو آپ وہ بات ہی نہ کریں جو آپ پروف نہیں کر سکتے. نہیں اب آپ کے پاس اگر کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے تو کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. قاہرہ صاحب آپ نہ پونٹیفیکیٹ نہیں کریں نا. آپ وہ یار بیٹھے پروگرام میں ہو، میں نام پوچھ رہا ہوں، نام بتاؤ. ہو رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے ماضی میں ہمارے کئی سیاسی لیڈران نے، آج تک کر رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، جس میں کہ جا کے وہاں پہ اپنی پوزیشن کو، اس لیے کہ آپ جھوٹے الزام لگانے کے یہ مناسب نہیں ہے. سوری یار چھوڑے نا جھوٹا. پاکستان وہ باہر سے کوئی آئے تھے، انہوں نے لوٹ کے تو چلے گئے. چھوڑیں قاہرہ صاحب. آپ وہ ایک جو وہ سیلف رائٹسنس ہے، نہیں شبلی جو بات کریں، اگر میں آپ کے لیڈر پہ الزام لگاؤں گا تو میں آپ کو ساتھ ثبوت بھی دوں گا. مجھ میں اتنی ہمت ہوگی کہ میں اس کا نام بھی لوں گا. بالکل وہ تو نہیں، وہ تو خود ہی اتنا وہ. دیکھیں اب اس بحث میں نہیں جاتے، کیونکہ پھر ہم ایک ایسے اس میں آ جائیں گے. اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، وہ اس کا ایک ماضی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ یہ آج پیدا ہو گئے ہیں یا آج اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. شبلی صاحب آپ چلیں یہ بتا دیں مجھے، جو بات کی ہے کہ اس ملک کے لیڈر جا کے خوشنودیاں حاصل کرتے رہے، میں کہہ رہا ہوں اتنا کیوں گلٹی فیل کر رہے ہیں؟ قاہرہ صاحب مجھے یہ بتائیں آپ پہلے تو. جی کیا کہہ رہے ہیں شبلی صاحب؟ اس لیے کہ آپ قاہرہ صاحب اتنی گلٹی فیل کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میں گلٹی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ بے پر کیوں اڑا رہے ہیں؟ آپ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. چھوڑیں قاہرہ صاحب، آپ کو پتا ہے کہ کیا حالات ہیں. لیٹس ناٹ گو ان دیٹ. نہیں میں کہہ رہا ہوں بولو، آپ جو بھی حالات ہیں بولو، کس نے کیا بولو، نام لو اس کا. دیکھیں بولو تو پھر آپ کو برا لگے گا. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. میں بالکل برا محسوس نہیں کروں گا. پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ماضی کی لیڈرشپس نے جا کے آپ لگا رہے ہیں، پاکستان کے عوام نہیں لگا رہے ہیں. اچھا چلے شبلی فراز صاحب بات یہ کیونکہ الزام آپ لگا قاہرہ صاحب ایک منٹ پتہ ہے قاہرہ صاحب، آپ غیر ضروری طور پہ ایک بحث کو کھینچ رہے ہیں بیکاز آپ گلٹی کانشیس ہیں. لیٹس پٹ این اینڈ ٹو دس سبجیکٹ. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ محتاط رہا کریں، آپ غلط بیانی نہ کیا کریں. چلیں نہیں محتاط، میں بالکل محتاط ہوں. اور آپ ایسے ہی بے پر کی چھوڑ دو اور لوگوں کو کچھ ڈیفینسو کر دو. کوئی
نعوذ کوئی ایک ایسا مبلغ ہوں کہ میری بات جو ہے نا آخری حرف ہے. بات یہ شبلی فراز صاحب اس فیلنگ کو چھوڑیں. آپ جو بات ہو رہی ہے جو کہ ایک کامن پرسیپشن چلیں چھوڑتے ہیں آگے چلیں آ چکا ہے. شبلی صاحب آپ کے کہنے پہ چھوڑ دیا, اگلے موضوع پہ چلے جاتے ہیں. چھوڑ دیا آپ بھی طارق فضل صاحب, طارق فضل صاحب, طارق بھائی بات چھوڑ دیا. ہاں جی چلیں چلیں ایک منٹ میں نے چھوڑ دیا. شبلی آپ بھی چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دی یہ بات, لیکن شبلی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح باتیں چلیں سر, آپ دونوں ایمیکیبلی اس کو ریزالو ہو گیا بس.